اللهم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی و علمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم۔ کیسے ہیں دوستو؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اصل روحانی چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو۔ آج ہم آپ کے سامنے آج ہر چیز کو اصل میں اصل حقیقت واضح کریں گے۔ تو ایک جادو کا معاملہ ہے جو دنیا میں عام ہے۔ کچھ لوگ تو بیچارے ایسی حقیقت سے بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے جو وبال ہیں یہ کتنا بڑا عذاب ہے، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، اور یہ کتنی بڑی شیطانی طاقت ہے، یہ آپ دیکھیں گے۔ اور الحمدللہ اس کو ہم قرآن سے واضح کریں گے۔ آپ بھی اور بہت سارے لوگ، تقریباً سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں کے ساتھ، تو جو جادوگر تھے ان کو بلایا گیا، فرعون کے حکم پہ وہ آئے، بلکہ فرعون نے ان کو رکھا ہوا تھا اپنی بادشاہت کی طاقت کو بڑھانے کے لیے، اور پہلے لوگ رکھتے تھے تاکہ ان کی بادشاہت کا روب ہو، بڑھے، ایسے معاملات کے لیے وہ اپنی طاقت کو دگنا کرنے کے لیے جادوگروں کا سہارا لیتے تھے، وہ جادو کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے۔ تو ایسے ہی جب مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے، آپ غور کرنے جو بات میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ کے کلیم ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور بڑے ہی جلالی نبی ہیں، بڑے ہی جلالی نبی ہیں۔ ان کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ جادوگروں سے۔ ہم جادو کو سیریس لیتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس پہ غور کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی کو بتایا بھی جائے تو وہ اس کو اگنور کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو کوئی معاملہ ہی کوئی نہیں ہے۔ جادوگر ہے، سامنے اللہ کا کلیم ہے، جلالی نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا کلیم مقابلے میں ہے جادوگروں کے، یعنی ثابت ہی ہوا کہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ تو بڑا گہرا معاملہ ہے کہ جس کے مقابلے میں، جس چیز کے مقابلے میں اللہ کے نبی آئے وہ کوئی عام تھوڑا ہے، تو بڑی طاقت ہے۔ تو کیا ہوا، جادوگر جب سامنے آئے تو انہوں نے رسیاں پھینک دی، پھر ان پہ جادو کیا تو وہ سانپ بن گئے۔ کافی ساری رسیاں تھی اور بہت زیادہ سانپ بن گئے۔ دیکھیے جادوگر تھے تو جادو کیا کیا؟ سانپ بنا دیا رسیوں کو۔ یہ جادو ہے، یعنی جادو سے سانپ بھی بنتے ہیں، رسی کا سانپ بھی بنتا ہے۔ یہ قرآن سے آپ پڑھ سکتے ہیں، پتہ بھی الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں، ساری چیزیں۔ تو جادو جب کیا تو وہ سانپ بن گئے۔ اب اللہ کے نبی نے، اللہ کے کلیم نے، صاحب شریعت نبی نے، جلالی نبی نے، اللہ سے ہم کلام ہونے والے نبی نے کیا کیا؟ اپنا اژدہا پھینک دیا اللہ کے حکم سے۔ جب اژدہا، وہ عصا پھینک دیا گیا، معاف کیجئے گا، عصا جب پھینک دیا گیا تو وہ اژدہا بن گیا۔ عصا پھینکنے کے بعد اژدہا بن گیا، اس اژدہا نے سارے سانپ نگل لیے۔ اب قابل غور کیا بات ہے کہ جادو سے سانپ بنائے گئے، ان کے مقابلے میں کیا آیا؟ عصا مبارک۔ ان کے مقابلے میں کیا آیا؟ اللہ کے کلیم کا عصا۔ عصا یعنی کہ یہ ایک معجزہ ہے، یعنی جادو کے مقابلے میں معجزہ آیا، اور جادوگروں کے مقابلے میں اللہ کا نبی آیا۔ یہ کتنی بڑی طاقت ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اس پہ غور کرنا ہے۔ آپ اپنا روحانی چیک اپ ضرور کرائیں۔ بیمار ہیں آپ، بار بار دوا لے رہے ہیں، ڈاکٹروں سے رابطہ کر رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میڈیسن آپ کو فائدہ نہیں دے رہی ہے، آپ کو افاقہ نہیں ہو رہا ہے، یہ خدمت خلق ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ روحانی چیک اپ ضرور کروائیں، آپ بہت ساری مصیبتوں سے بچیں گے۔ اس کو سیریس لیں، ایزی نہ لیں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ آج انشاءاللہ یہ واقعہ پیش کیا، کل انشاءاللہ دوسرا ہوگا۔ تو اپنا روحانی چیک اپ کروانے کے لیے تو آپ ہمارا نمبر فالو کر سکتے ہیں۔
تو اس میں الحمدللہ روحانی چیک اپ جب ہوگا، یہ استخارہ نہیں ہوگا، استخارہ تو ہم فوراً ہی کر دیتے ہیں، یہ روحانی چیک اپ ہوگا جو آپ آج ہمیں بتائیں گے، اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ روحانی چیک اپ میں کیا کیا آتا ہے۔ اس کو پھر ایک دن کے بعد ہم آپ سے، یعنی آج آپ نے ہمیں اپنا نام دیا ہے اور جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی ہے، اگلے دن آپ اس کی پھر رپورٹ لیں گے روحانی چیک اپ کی۔ بھئی میڈیکل کی رپورٹ بھی تو لیتے ہیں نا آپ 24 گھنٹے کے بعد، 48 گھنٹے کے بعد، تو جب پورا اس پہ ہم کام کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا معاملہ آپ کے ساتھ، آپ شفا کیوں نہیں ہو رہی ہے، کیا معاملہ ہے، واقعی آپ ڈاکٹر کے مریض ہیں، واقعی یا کوئی روحانی مسئلہ ہے، کوئی شیطانی مسئلہ ہے، جو بھی ہوگا، وما علینا الا البلاغ المبین۔